مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے خروج 23 باب اس کی 8ویں آیت سے، تو رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں اس چیز کا کلیئرلی ذکر ہے کہ رشوت بناؤں کو اندھا کر دیتی ہے۔ ہمیں امر اس بات کا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر بیسیکلی کانسیپٹ ٹیکنگ کہ لوگ رشوت لیتے کیوں ہیں۔ میرے عزیزو، رشوت کے پیچھے انسان کے مفاد بھی ہوتے ہیں، لالچ بھی ہوتا ہے، جن کی بیسس پہ وہ رشوت لیتا ہے کہ یہ کام میرا رشوت لینے یا رشوت دینے سے جلدی ہو جائے گا۔ اور کلام مقدس ہمیں اس چیز کا صاف صاف موازنہ کرواتا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں گناہ گار ہیں، یعنی کہ دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا حوالہ، بعض اس کے 7ویں باب کی 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور رشوت عقل کو تباہ کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، جب انسان کو کسی کام کا لالچ ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے کہ یہ کام میرا کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی حالت میں ہونا چاہیے، تو میرے عزیزو وہ رشوت دیتا ہے یا وہ رشوت لیتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے اس مفاد کو، اپنے اس لالچ کو وہ پورا کر سکے۔ اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، امثال اس کے 17ویں باب کی 23ویں آیت میں، اس میں لکھا ہے، شریر بغل میں رشوت رکھتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے۔ میرے عزیزو، شریر بغل میں رشوت رکھتا ہے، یعنی کہ جو رشوت لینے والا یا رشوت دینے والا شخص ہوتا ہے، میرے عزیزو، ہر وقت اسے یہی لگا رہتا ہے کہ میں اپنی جیب کے اندر پیسے کو رکھوں تاکہ کسی بھی جگہ پہ مجھے اس پیسے کی ضرورت پڑے، یا کوئی بھی میرا ایسا کام جو کہ پھنسا ہوا ہو، جو کہ آسانی سے نکل نہ سکتا ہو، اس کے لیے میں پیسے دے کر یا پیسے لے کر اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا سکوں۔ حوالہ نکالتے ہیں جس میں زبور 15 اس کی 5ویں آیت میں، اس میں یوں لکھا ہے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی بھی جنبش نہ کھائے گا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں جس طرح سے اس آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو شخص روپیہ سود پر نہیں لیتا اور نہیں دیتا، وہ بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، وہ اس کی راہیں یا وہ اپنی راہوں سے کبھی بھی جنبش نہیں کھائے گا، کیونکہ کلام مقدس نے ہمیں بتایا کہ وہ ان گناہوں سے جو شخص دور رہتا ہے اس کی راہیں سیدھی ہوتی ہیں اور وہ کبھی بھی جنبش نہیں کھاتا۔ اسی طرح سے کلام مقدس میں ہمیں رشوت لینے والے کی سزا بھی مقرر بتائی گئی ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں رشوت لینے والے کی سزا، جو کہ استثنا 27 باب 25 آیت میں، جس میں یوں لکھا ہے، لعنت اس پر جو بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے انعام لے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائبل مقدس میں بھی ایسے شخص کے لیے لقب باقاعدہ بائی ورڈ جو ہے اس کو موازنہ کروایا گیا ہے کہ ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے کہ جو کسی کا بیجا خون
बहाए, बेजा उसके लिए रुकावटें पैदा करे और बेजा उसको तंग करे, उसकी राहों को बिगाड़ने की कोशिश करे, और ऐसे शख्स को जिसको लोग नहीं जानते और उसकी जय जयकार करें कि इस शख्स ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से हम आगे देखते हैं यसाया उसके 5वें बाब उसकी 23वीं आयत में, इसमें लिखा है, जो रिश्वत लेकर शरीरों को सादिक और सादिकों को नाराज ठहराता है। मेरे अजीज़ों, ऐसे शख्स पर एक बार फिर हम देखते हैं यशायाह की किताब में भी अफसोस किया गया है कि जो सही को गलत और गलत को सही मुकर्रर करते हैं। ऐसे लोगों पर कलाम मुक़द्दस इंतहाई अफसोस और लानत करता है। मेरे अजीज़ों, आज के कलाम मुक़द्दस में से हमने जो कुछ पढ़ा है, अब ये हम पर मुनहसर है कि हम खुदावंद की राहों में रास्त ठहरना चाहते हैं या ऐसे शख्स बनना चाहते हैं जो कि बाइबल मुक़द्दस ने जिनको लान तान किया है, रिश्वत लेने वाले या रिश्वत देने वाले। मेरे अजीज़ों, ये हम पर मुनहसर है कि हम किस तरह के शख्स या किस तरह के खुदा के लोग बनना चाहते हैं। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला बड़ी बरकत दे। आमीन।